أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم عليه. الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ پھر سے آج الحمدللہ درس قرآن احوال ایمان اور اصلاح معاشرہ کے سلسلہ عظیم کے اندر ایک اور نشست منعقد پذیر ہوئی۔ اللہ کا یہ بے حد شکر ہے، کرم ہے کہ وہ چن کر اپنے بندوں کو اپنے ذکر پر لگا دیتا ہے اور ان کے دلوں کو قرار، واقعی سکون عطا کرتا ہے اور نیک رہنے کی مسلسل توفیق عطا فرماتا ہے۔ دوستو ساتھیو، آپ کے سامنے میں نے ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، ایک مختصر سے حصے کی۔ سورہ 3 30ویں سپارے کی سورہ پاک ہے اور نمبر ہے اس کا 95۔ ایک بہت مختصر مگر جامعہ تلاوت آپ احباب کے سامنے کی۔ لقد مکمل تحقیق، بالتحقیق جانکاری، یقیناً، واقعتاً، حقیقی طور پر سچ ہے، خلقنا، ہم نے تخلیق کیا، ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا انسان ہم نے بنایا، تحقیق بالتحقیق ہم نے بنایا انسان کو فی میں احسن، خوبصورت یا پیارا، مزین کیا، سوارا، تقویم اچھے طریقے سے، ایک اعتدال پر، ایک خوبصورت اندازے پر، ایک خوبصورت ساخت پر۔ تو ترجمہ یہ ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت اعتدال پر پیدا فرمایا۔ یہ آج کا ہمارا درس ہے، یہ آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے۔
کل کی نشست میں، کل کی کلاس میں ہم نے انسان کی پیدائش کے متعلق پڑھا اور پیدائش کے مختلف مراحل پر بات چیت ہوئی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے اس نشست کو سماعت فرمایا۔ آج اسی نشست کا دوسرا حصہ، اسی نشست کا دوسرا حصہ انسانی تخلیق کا آپ احباب کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ اس بات کی ترجمانی ہے، اس بات پر بحث ہوگی، اس بات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک خوبصورت باتیں پہنچائی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانی تخلیق کے ساتھ اس کو عطا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر اس انسان کو فلاح و بہبود کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور پھر اس شخصیت یعنی حضرت انسان سے پیدا ہونے والے مثبت طور اتوار طریقے اور معاشرتی بھلائی پر آج کا جو عنوان ہے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ جہاں تک کل بات ہوئی تھی وہیں سے آگے بات چلاتے ہیں۔ انسان پیدا ہو گیا، اس نے شیخواگی گزاری، بلوغت گزاری، جوانی گزاری، بڑھاپے تک آ گیا۔ یہ جو ادوار انسان کی زندگی پر گزرے، ان ادوار کے مختلف مراحل اور مختلف ادوار کے زمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اپنا وہ مقصد عظیم بتایا جس مقصد کے تحت حضرت انسان کو دنیا میں پیدا کیا گیا۔ اب پیدائش کا مرحلہ تو ہم نے کل پڑھ لیا الحمدللہ۔ آج اللہ نے اس کو کیوں بنایا، آج ہم نے یہ سمجھنا ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے اسے بنایا، تخلیق کیا، اب اس کے ذمے کو ڈیوٹی لگا رہے میرا مالک، اسے بتا رہا ہے کہ تو کون ہے اور تجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا، تو کون ہے اور تجھے کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو سورہ 3 کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے خوبصورت انداز سے فرماتی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان میں نے تجھے بڑے خوبصورت اعتدال پر پیدا کیا، میں نے تجھے بڑے خوبصورت اعتدال پر پیدا کیا۔ لیکن یہاں پر ہم اس مقصد سمجھ گئے ہیں، ایک مطلب سمجھ گئے ہیں، یہ بات ہمارے تحت شعور میں سے ہمارے تحت شعور سے شعور میں آ چکی ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال کو آپ سمجھ لیجیے۔ مسجد بنائی جاتی ہے کس مقصد کے لیے؟ کہ عبادت کی جائے۔ گھر کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ وہاں سکون سے رہا جائے۔ درخت کیوں لگایا جاتا ہے؟ کہ اس کا پھل اور اس کی چھاؤں سے مستفید ہوا جائے۔ راستے کیوں سیدھے کیے جاتے ہیں؟ کہ ان سے جو ان کے رستوں کے اوپر سے جو گزرگاہیں ہیں
ان میں آسانیاں ہوں۔ تو آپ دیکھیں کائنات کے نظام پر اگر آپ غور کریں، ہر چیز جو دنیا کے اندر موجود ہے یا دنیا میں بنائی گئی، وہ اپنے اندر کچھ مقاصد رکھتی ہے، کچھ مقام مقصدیت ہے کہ جس کے تحت وہ کام کیا گیا۔ اب اللہ نے بھی ایک کام کیا ہے، اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اب اللہ نے بھی انسان سے کوئی کام لینا ہے، کسی کام کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ مسجد بنائی گئی، گھر بنایا گیا، گزرگاہیں بنائی گئی، باغات لگائی گئی، پیچھے ایک مقصد ہے۔ تھوڑا اور گہرائی میں جاتے ہیں۔ گندم کو دیکھ لیجئے، جو ایک فصل ہے، اسے پھل بھی کہتے ہیں، فصل ہے، اس سے رزق کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ بیج بوئے، ہل چلایا، بیج بویا، پانی لگایا، دیکھ بھال کی، گندم پیدا ہوئی، کانٹ چھانٹ کی گئی، دانے بوریوں میں بھرے گئے، گھروں تک پہنچائے گئے، اندر رکھ دیے گئے، پھر آٹا سے آٹا نکال کے، پیس کے آٹا نکال کے، اسے برتن میں ڈال کے، پانی کی آمیزش سے اسے گوندھ کے، اسے ایک شکل دے کے، اس سے روٹی پکائی، روٹی پکا کے اسے لقمہ توڑ کے سالن یا ترکاری میں ڈبو کے اس کے ساتھ آمیزش کر کے کھایا۔ پھر جب منہ میں گئی تو حرکت دی، دانتوں نے چبایا، اور پھر چبانے کے بعد زبان کے ذائقے کے ساتھ وہ جسم میں اتر گیا۔ کتنا لمبا پروسیس ہے، کتنی لمبی مشقت ہے۔ تو یہ کام اس لیے کیے گا سائیں جی تاکہ جسم کو طاقت اور توانائی ملے۔ ایسے تو حضرت انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان سے بہت سارے اچھے اچھے کام لینے ہیں، اور خود بنانے والا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے خوبصورت اعتدال پہ پیدا کیا، ایک اندازے میں پیدا کیا۔ تیرے ہاتھ یہاں لگائے، تیرے ہاتھ کندھوں کے ساتھ لگائے، تاکہ تو سینے کا سہارا لے کر ہاتھوں کے وزن سے کچھ کام کرے گا۔ تیرے پاؤں برابر بنائے، اعتدال کے ساتھ بنائے، تاکہ تجھے چلنے میں آسانی ہو۔ تیرے جسم کی ایک ایک چیز کو اعتدال میں بنایا، اور میں تیرے اندر بیٹھ گیا، میں تیرے اندر آ کے تجھے دیکھنے لگا، میں تجھ پر حکومت کرنے لگا۔ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرے اندر آ گیا، مولا تو میرے اندر سمایا، حبل الورید ہے تو خود فرماتا ہے، تو مولا تو میرے جسم میں ہر جگہ موجود ہے، خاص مرکز مقام تو ہوگا۔ رب نے کہا تیرا دل، میں تیرے دل میں بیٹھوں گا، تیرے دل میں میری گزرگاہیں ہیں، تیرے دل میں ہوں، تو مجھے جب بھی پائے گا اپنے دل میں پائے گا۔ ہم نے سمجھ لیا وہ دل میں ہے۔ جب دل کو کاٹا گیا تو کیا دیکھا؟ کچھ سرخ لال خون ہے، کچھ نیلے رنگ کا خون ہے۔ خدا کہتا ہے میں تمہارے دل میں رہتا ہوں، لیکن یہاں تو سرخ اور نیلے رنگ کا خون ہے، مولا تو کہاں ہے؟ رب کہتا ہے دل کو دیکھ، جہاں جہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، میں وہیں پر موجود ہوں، میں وہیں پر موجود ہوں۔
قبلہ علامہ مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے استاد محترم قاری ظہور احمد چشتی صاحب کے استاد مکرم دنیا سے وصال فرما گئے. بہت نیک انسان تھے. مجھے ان کی زیارت کا بھی اللہ نے موقع دیا اور میں نے ان کے خطاب بھی سنے اور ان سے مصافحہ بھی کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں بیمار پڑ گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں پر علاج ممکن نہیں ہے تو انہیں امریکہ منتقل کیا جائے جہاں پر ان کا علاج بہت احسن طریقے سے اور جدید طریقے سے کیا جائے گا. اللہ نے نوازا تھا صاحب کو، آپ کے صاحبزادوں نے تیاری کی اور آپ کو امریکہ لے گئی. ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی، انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور ان کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ سائنسی زمانہ ہے، دل میں خون پمپ نہیں ہو رہا. جدید سائنس نے ایک ایسا آرٹیفیشل مصنوعی ربڑ کا دل بنایا ہوا ہے جو بندے کو لگا دیا جائے تو خون پاس ہوتا رہتا ہے، جسم کا تانا بانا چلتا رہتا ہے. تو بیٹے نے کہا جی میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لوں. تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا کہ ابا جان ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ربڑ کا دل لگائیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو دل کا عارضہ ہے آپ کا، یہ جو دل کے وال ڈسٹرب ہے، یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. آپ کو بہت اچھے طریقے سے، اگرچہ یہ علاج بہت مہنگا ہے لیکن ابا جان آپ کچھ دن ہم لوگوں میں مزید جی لیں گے، کچھ زمانے کچھ عرصہ ہم میں جی لیں گے. ایسا فرماتے ہیں کہ میری ملاقات کروائیں اس ڈاکٹر سے جس نے یہ بات بولی. تو ایسا کو وہاں لے گئے کہ وہ چل کے آگے. ایسا نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے آپ کے علاج کی تجویز بہت پسند آئی، آپ فوراً یہ کام کریں، دیر نہ کریں. بیٹے نے مجھے بتایا تو میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا. تو آپ اپنا علاج فوراً سے پہلے شروع کریں. میں نے کہا جی 2-3 دن آپ کو یہ میڈیسن لینی پڑے گی، پھر اس کے بعد ہم آپ کو آپریٹ کریں گے. تو یہ بات کیا تھا جب جانے لگے تو حضرت صاحب نے ڈاکٹر کا بازو پکڑ لیا کہ ڈاکٹر صاحب میری بات سن لیجیے. کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا دل میں تبدیل کروا دوں لیکن جوانی سے لے کر بڑھاپے تک یہ میں قطرہ 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 محبت رسول اور خشیت خدا بندی اپنے دل میں ڈال رہا ہوں. کیا آپ وہ بھی ڈال کے دیں گے؟ سبحان اللہ. جو میں نے آقا کی محبت میں اتنے کلام لکھے ہیں، آقا کے لیے اتنا تڑپ تڑپ کے رویا ہوں، جو اتنا واعظ و نصیحت کی ہے، کیا وہ بھی آپ نئے سرے سے ڈال کے دیں گے؟ سائنس نے وہاں پر جواب دے دیا. آپ نے کہا پھر میں دل کیوں تبدیل کروں؟ انہوں نے دل تبدیل نہ کروایا اور اسی عارضے میں کچھ معلومات آپ اللہ کو پیارے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دل ہے نا، دل آپ سکلین صاحب بھی کل فرما رہے تھے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ خانہ خدا ہے. تو اس دل کے متعلق بات ہو رہی ہے اور اقسام تقویم کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نوری مخلوق بنایا، نوری مخلوق بنایا اور یہ نور سے پیدا شدہ ہے اور ایک شیطان ہے، ایک شیطان ہے، اس کی اپنی ساخت ہے
اس کا اپنا انداز ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے ورگلانے کا، وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب حضرت انسان کو بنایا نا تو اس میں نور بھی رکھ دیا اور تاریکی بھی رکھ دی، نور بھی رکھ دیا اور تاریکی بھی رکھ دی۔ مقصد کیا تھا میرے خدا کا؟ میرے خدا کا مقصد تھا کہ میں کائنات کے اندر ایک ایسا شاہکار بناؤں گا، اور ہے بھی سچ، ایک ایسا شاہکار بناؤں گا جو تمام مخلوقوں کی سردار مخلوق ہو، جسے کراؤن آف کریچر، یعنی تمام مخلوقوں کا سردار، تمام مخلوقوں سے بڑی مخلوق، جس کتاب ساری مخلوق ہے، وہ ایک سپریم پاور اللہ نے بنائی جس کے قبضے میں پوری کائنات کی طاقت دے دی، پوری کائنات۔ آپ یہ سمجھ لیں ایک بہت بڑا کلاس روم ہے، اس کلاس روم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک انسان کو مانیٹر بنا دیا کہ تم نے سب پر اپنی حکومت کرنی ہے۔ سمندر انسان کے زیر تصرف، بہار انسان کے لیے، مرغزار، چراگاہیں، جنات، غرض کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کی مٹھی میں رکھ دی، اور اللہ نے کہا دیکھو میرا شاہکار یہ انسان تمام مخلوق کی سردار مخلوق ہے۔ تو پھر اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی طاقت والی اور اتنی العزم شخصیت والی مخلوق حضرت انسان، اور اس کو پھر اللہ کہتا ہے کہ بے شک میں نے تجھے ایک خوبصورت اعتدال پر بنایا ہے۔ کیا تجھے جس انداز میں بنایا ہے وہ انداز بہت معتبر ہے، وہ شان بہت بالا ہے، اور تجھے ایسا ہی رہنا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو نے اپنے آپ کو ستھرا رکھنا ہے، تجھے ستھرا بنایا گیا، تو نے اپنے آپ کو ستھرا رکھنا ہے۔ اب ستھرائی کی چھوٹی سی مثال دے کر میں آگے چلنا چاہتا ہوں، ستھرائی کی چھوٹی سی مثال دے کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ایک ماں جو میلے کچیلے بچے کو نہلاتی ہے، میلے کچیلے بچے کو، اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو نہلاتی ہے، جو مٹی دھول میں کھیل کھیل کے اس کے کپڑے گندے ہو گئے تھے، اس کے بالوں میں مٹی چلی گئی تھی، اس کے ہاتھ گرد آلود ہو گئے تھے، اس کے کپڑے گرد آلود تھے، پاؤں گرد آلود تھے۔ ماں نے بڑی چاہوں سے اسے نہلا دھلا کے، خوبصورت کر کے، سرما ڈال کے، اچھے اچھے کپڑے پہنا کے، خوشبوئیں لگا کے، مانگ نکال کے اسے کہا بیٹا اب کھیلو، اب کپڑے گندے نہیں کرنا۔ وہ بچہ تھوڑی دیر گزرے پھر مٹی میں بیٹھ جائے، بتاؤ ماں کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ وہ جھنجھوڑے گی، مار پیٹ کرے گی، برا بھلا کہے گی، اور پھر بڑی مشقت اور تکلیف کے بعد اس کے کپڑے تبدیل کر دے گی۔ لیکن میرا خدا ہر بار انسان کی غلطی کو معاف کرتا ہے۔ اس نے کہا جو ہے میں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ انسان گناہ آلود ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، وہ اسے پھر پاک صاف کر دیتا ہے، وہ اسے پھر پاک صاف کر دیتا ہے، نماز سے، صدقات سے، اذکار سے اسے پھر پاک کر دیتا ہے۔ تو دیکھو ایک ماں ہے، اسے غصہ آ گیا کہ میں نے اتنے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنائے، تو پھر مٹی میں کھیلنا شروع ہو گیا، یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ، یہاں سے گندے ہوئے کپڑے، یہاں سے گندے ہوئے کپڑے۔ لیکن وہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، میں غصہ نہیں کروں۔ بندہ تجھے پھر موقع دوں گا، فجر کی نماز دی کہ تو فجر پڑھ، پھر ظہر کو رکھ چھوڑا کہ فجر سے لے کر ظہر جو تو غلطیاں تیری ہو جائیں وہ ظہر تک معاف ہو جائیں۔
پھر ظہر سے لے کر عصر کے درمیان کچھ ہو جائے تو عصر میں معاف ہو جائے، عصر کے بعد سے ہو تو مغرب میں معاف ہو جائے، مغرب سے عشاء ہو تو عشاء پڑھ تاکہ مغرب تک کی گناہ غلطیاں تیری معاف ہو جائیں، پھر تو رات کو سو جائے تو امن میں ہو جائے، پھر تجھے میں تہجد کے وقت یا فجر کے وقت اٹھاؤں جگاؤں تو پھر بھی تیری نیکیاں بڑھانے کے لیے تجھے یہ موقع دوں، تجھے نیکیاں بڑھانے کے لیے یہ موقع دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پاک حدیث پاک ہے، جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سویا فجر تک گویا کہ وہ پاک صاف ہو گیا، اس دوران اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں پاک صاف پیش ہوگا۔ ہم نے دیکھا جمعے کا دن رکھا، ہفتوں میں جمعے کا دن رکھا، پھر مختلف اسلامی تہوار رکھے، غرض کہ اللہ نے ایسے خوبصورت موقعوں سے انسان کو مزین فرمایا کہ راہ چلتے پتھر کو اگر اٹھا لو تب بھی نیکی ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا فی احسان تقویم، میں نے تجھے بنایا ہی ستھرا ہے، ایک اعتدال پر بنایا ہے، اپنے آپ پر غور کر، تیری جسمانی ساخت تو کتنا صاف ستھرا بنایا، تو آنکھوں کا تارا بن گیا، تو کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا بن گیا، اور سارے تجھ سے پیار کرنے لگے، تیرے رستے میں آنکھیں بچھانے لگے۔ سوچ انسان، تیری تخلیق میں نے کیسے کی، میں نے تجھے پیدا کیسے کیا، اور پھر تجھے اتنی عزتیں دی، اتنی کامیابیاں دی، اتنے فیوز و برکات سے تیری ذات کو لبریز کیا۔ تو انسان لا تقنط من رحمت اللہ، اے انسان اپنے رب کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتا ہے؟ تیرے رب نے تجھے ستھرا بنایا ہے، تجھے ستھرا بنایا ہے، انسان کے اندر نور بھی رکھا اور تاریکی بھی رکھی، اگر وہ محنت کرے گا نور پر سفر کرتا کرتا اللہ کی بارگاہ سے فیض و برکات لیتا رہے گا تو اس کا درجہ شیطان، اس کا درجہ فرشتوں سے ایسا ہو جائے گا، فرشتوں سے بھی بڑا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ تاریکی میں گرا رہا تو وہ شیطان بن جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اے بندے نور پر محنت کر، تجھے نور سے نوازا گیا، جب تو نور پر کام کرے گا، نور سے فائدہ لے گا تو تیری ذات ذات نورانی بن جائے گی اور تو باقیوں کے لیے نور بن جائے گا۔ تو اپنے رب کا سب سے خوبصورت شاہکار ہے، رب کی ساری مخلوق میں سب سے پیاری مخلوق تو ہے، اور تجھے خوبصورت بہتر اعتدال پر بنایا۔ اب میں ہر جملے کی الگ الگ آپ کے سامنے تشریح کرتا ہوں۔ لقد، بے شک تحقیق، بے شک تحقیق، پکی بات ہے۔ اللہ کی باتیں ہوتی پکی ہیں تو پھر اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ کی ساری باتیں حق ہے، سچ ہے، لیکن وہ پھر بھی قسم اٹھا لقد کہہ رہا ہے۔ اس سے اصول شدت کا جملہ کہتے ہیں کہ جس میں شدت سے کہا گیا کہ مانو، تمہیں ماننا پڑے گا، تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ بے شک تحقیق ہم نے بے شک تحقیق ہم نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے بنایا، ہم نے تخلیق کی، خلقنا ہم نے بنایا، ہم نے تخلیق کیا، پیدا کرنے کو کہتے ہیں، پیدا کیا۔ رب فرماتا ہے میں نے پیدا کیا، تخلیق کیا۔ وہ کل اس پر سہرا سے گفتگو ہو چکی ہے، کل کی کلاس میں اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ تو میں نے تجھے بنایا، تخلیق کیا، بے شک ہم نے تحقیق ہم نے تخلیق کیا، پیدا کیا، ہم نے تخلیق کیا، خلقنا الانسان ہم نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا، بنایا، بنایا تو اسی نے، بنایا تو اسی نے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں،
اس کی مثال دیتا ہوں، ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب یہ جو جملہ ہے نا لقد خلقنا الانسان تھا، ان تین جملوں کے درمیان ایک جو بات سمجھنی چاہیے ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمیں ماننی چاہیے، میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھیں جی، ایک باپ اپنے بچے کو سکول کالج یونیورسٹی میں بھیجتا ہے، تو کہتے بیٹا دل لگا کے پڑھو، اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ، تمہیں اس لیے دیکھو اتنی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا۔ اب یہ جملہ ہے کہ تمہیں اتنی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا، یہ کیا ہے؟ یہ باپ اپنے بیٹے پر یہ بات وارد کر رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے اچھا سوچا ہے، میں نے تیرے لیے اچھا سوچا ہے۔ یہ لقد خلقنا الانسان کے درمیان جو چوتھی چیز سمجھنے والی ہے، جو تینوں چیزوں کے لیے ایک دھاگے کی اہمیت رکھتی ہے، جس دھاگے میں یہ موتی پورے ہوئے ہیں کہ دیکھ تو اتنے اچھے کالج یونیورسٹی میں کروایا ہے، کس لیے کروایا ہے؟ تاکہ تو اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے۔ تو یہاں رب کہتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے کوئی کام لینا ہے۔ کیا توجہ ہے نا؟ جو کہ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، جیسے باپ نے بیٹے سے کہا دیکھو تمہیں اتنی اچھی یونیورسٹی میں کروایا، آگے باپ چپ ہو جاتا ہے تو بچے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے ہاں جی میرے باپ نے تو مجھے اتنی اچھی اتنی بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا ہے، تو میرے باپ نے، میرے ابا جان نے یہ تو نہیں کہا کہ تم یہ کرو، لیکن میرے والد نے مجھے اشارہ دے دیا کہ اتنے اچھی کالج یونیورسٹی میں تمہیں داخلہ اس لیے کروایا کہ تمہارا رزلٹ اچھا ہو۔ تو یہاں رب بھی کہتا ہے کہ رب نے احسان کیا جی ہم پر کہ ہمیں انسان بنا دیا، اگر ہمیں گدھا بنا دیتا، معاذ اللہ استغفر اللہ خنزیر بنا دیتا تو کیا کر سکتے تھے؟ ہم کون سا اپنی مرضی پر پیدا ہو گئے، اس نے جیسے چاہا ویسے ہو گیا، انہوں نے جو چاہا اس نے بنا ڈالا۔ تو رب کہتا ہے کہ بے شک تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا فی میں، فی میں یہ حرف جار ہے، یہ حرف جار ہے۔ جو لوگ اردو کی گرامر کا شعور رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے حرف جار کیا ہوتا ہے، یہ حرف جار ہے۔ اگر آپ سے کوئی بندہ بولے کہ میں نہیں بیان کرے تو آپ کیا تشریح کریں گے؟ بتائیں کیا تشریح کریں گے آپ؟ میں کہتا ہوں جی میں نہیں کیا ہے، جب کہ میں نہیں کیا ہے، ہیں کہ میں نہیں کیا ہے، یہ کہ میں نہیں کیا ہے، کہاں کیا کہ میں نہیں کیا ہے، تو یہ حروف جار ہے۔ تو رب نے لفظ جو فی استعمال کیا نا، تو اللہ کا کوئی بھی لفظ اللہ کی کہی ہوئی کوئی بھی بات، اللہ کی کہی ہوئی کوئی بھی بات بے معنی نہیں ہوتی۔ اب جو لفظ ہے نا فی، اب اسے حرف جار نہیں کہیں گے، حرف جار نہیں کہیں گے، اس فی کے معنی ہے، فی کے معنی ہے میں، تو جو ہے آپ کی لقد میں ساتھ لقد خلق انسان فی میں، اب یہ حرف جار نہیں ہے، اس کے بہت بڑے معنی ہیں، اس کے بہت بڑے معنی ہیں۔ اس کا مطلب ہے میں کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا میں، جب سنو گے نا خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھ فی کے فوراً بعد اقسم، فی کے ساتھ ہی اقسم، جس کے معنی ہے خوبصورتی، جس کے معنی ہے خوبصورتی، جس کے معنی ہے حسن، جس کے معنی ہے پیارا،
جس کے معنی ہے بڑھیا ودیا. فی احسن، فی احسن میں خوبصورتی کی. اب فی اور احسن، فی احسن، فی احسن، فی احسن. اے انسان میں نے تمہیں تحقیق کی، اے انسان بالتحقیق میں نے تمہیں پیدا کیا میں احسن خوبصورتی سے نکلا ہے، تمہیں خوبصورتی سے پیدا کیا ہے. تقویم کے معنی بعد میں کریں گے، جسے اعتدال کہتے ہیں تقویم. اور تقویم بات کو روک دیا گیا. میاں صاحب ہمیں تو نہیں فرماتے زیراں زبراں شداں مداں شان ندی وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کاہی خاصاں رمضاں پائیاں. فی احسن، فی احسن. اگر فی احسن میں بات کی جائے تو بہت موٹی موٹی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بہت بڑی بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، بہت بڑے بڑے سیمینار ہو سکتے ہیں، بہت محبت کی کامیابی کی بلندی پر دلائل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے. فی احسن، فی کے معنی ہے میں، احسن ہی احسن خوبصورت پیارا. اب پیارا خوبصورت کون ہے؟ پیارا خوبصورت کون ہے؟ اللہ ہی سے پوچھتے. فی میں احسن خوبصورت پیارا. اللہ خود فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر. اور آپ کو پتہ نا قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے. یہ اللہ کی بات ہے. اللہ کی ذات قرآن پاک میں کہہ رہی ہے کہ سب سے خوبصورت، سب سے پیارا اور سب سے حسین پوری کائنات کے اندر میرا رسول ہے. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس حسین کی جو عادت ہے اسے احسن کہتے ہیں، اسے احسن کہتے ہیں، خوبصورتی کہتے ہیں. اب اللہ کی ذات نے کلام پاک میں فرما دیا کہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو خوبصورت اعتدال کے ساتھ میں، خوبصورت اعتدال کے ساتھ یا خوبصورت اعتدال میں. اب فی حرف جار احسن خوبصورت ذات کون سی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں اللہ بندے کو بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تمہاری کامیابی کے لیے امت مصطفیٰ میں پیدا کیا جو نبی خوبصورت ہے، حسین ہے اور بہت لاڈلا ہے. فی احسن تقویم. اب دونوں میں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ صرف خوبصورتی کی بات کریں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خوبصورت کون ہے؟ کون ہے خوبصورت؟ بتاؤ. روح زمین پر پوری کائنات میں کون ہے جو میرے مصطفیٰ کریم سے زیادہ حسین ہے؟ میرے مصطفیٰ تمام حسینوں سے حسین ہے. روایات میں ہم نے یہ بھی پڑھا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے چرچے ہم نے پڑھے، لیکن جب نماز پڑھائی نا معراج کو، تو پتہ ہے امام اسے کہتے ہیں جو علمی لحاظ سے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو، تو یوسف علیہ السلام بھی پیچھے کھڑے ہیں، امام الانبیاء آگے کھڑے ہیں، تو باقی تمام صف و صف پیچھے کھڑے ہیں. تو یہاں اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ پوری کائنات میں میرے مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر اور کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں.
میرے محبوب سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور فی احسن ہی کہ تمہاری خوبصورتی یہ ہے کہ تمہیں امت مصطفیٰ میں پیدا کیا، اور امت مصطفیٰ میں تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا کہ بہت سارے نبیوں نے یہ خواہش کی تھی کہ اے کاش ہم محمد علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوں۔ اے امتی تو خوش نصیب ہے، اے شخص تو خوش نصیب ہے، اے بندے تو خوش نصیب ہے، تو امت مصطفیٰ میں سے ہے، تو امت مصطفیٰ میں سے ہے جو حسین ہے، احسن ہے، کامل ہے، احسن تقویم۔ تیری جو پیدائش ہے، اب یہ امت مصطفیٰ قرآن پاک کس امت کو ملا جی؟ امت مصطفیٰ کو۔ جب قرآن پاک امت مصطفیٰ کو ملا تو پھر آپ دیکھیں نا، رب کہتا ہے تحقیق انسان میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا خوبصورت تقویم کے ساتھ۔ تو یہاں بات تقویم سے پہلے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہی سمجھ آ رہی ہے، وہ یہی ہم بات سمجھ پا رہے ہیں، ہم وہی سمجھ چکے ہیں۔ ہے زیرہ زبرہ شدہ مدہ، میاں صاحب نے بڑا خوبصورت بات بولی ہے، بڑی خوبصورت بات بولی ہے۔ تو یہاں پر اگر اس کو عشق میں محبت میں پیدا کیا جائے تو اے بندے تجھے پیدا کیا گیا ہے خوبصورت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تقویم کے ساتھ۔ اب تقویم کیا ہے؟ اقسام سے میں نہیں سمجھ آگئی، فی کے میں نہیں سمجھ آگئی، فی اقسام تقویم۔ اب تقویم پر بات کرتے ہیں۔ درود پڑھو۔ کہ تقویم کا معنی ہے اعتدال، برابری۔ اور ذرا میں اس کی مزید قریب سے وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک شخص جو پیمانے پر کوئی چیز تول رہا ہے، کلو تول رہا ہے، 2 کلو تول رہا ہے، 20 کلو تول رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، وہ پیمانے کے وزن کو جنس کے وزن کے برابر کرتا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں اعتدال، برابر۔ اب قرآن پاک میں لفظ جو اعتدال استعمال ہوا ہے، اس کو اگر آپ غور سے توجہ سے سمجھیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز میں ایک اعتدال قائم کیا ہوا ہے، ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی منع کردہ چیزیں ہیں، تم ان کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ کے محبوب نے منع فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز کا ایک اعتدال، ایک اس کا معیار رکھا ہوا ہے۔ اب جو لفظ تقویم ہے نا، یہ اس حسن اخلاق کو کہتے ہیں جسے اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اسے اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور وہ تقویم کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا لین دین، آپ کی زندگی کے معاملات، آپ کی زندگی کا رہن سہن پر طرز بود و باش، آپ کا مسکن، آپ کی رہائش، آپ کی ڈیلنگ، آپ کی زندگی کے معاملات، آپ کا قوت فیصلہ، اسے تقویم کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے اے بندے تجھے ہر کام میں تقویم کا ساتھ لینا چاہیے۔ تقویم سے میں نہیں ہے اعتدال، جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن سے منع کیا ان سے منع ہونا، یہ تقویم ہے، یہ تقویم ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں اعتدال سے بنایا گیا، بتایا گیا ہے کہ جن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ان چیزوں سے باز آ جائے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیزیں کرو۔
وہ کام کرو. آئیں ذرا اختتام کی طرف چلتے ہیں. آپ نے پوری آئے مبارک کو بڑی محبت اور اخلاقیات کی چاشنی اور محبت کے انداز پر سمجھایا. آئیں ہم اس نشست کو تکمیل کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ نے پوری دل جمی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک انسان تحقیق میں نے تمہیں ایک خوبصورت اعتدال میں پیدا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اعتدال پر زندگی گزارو. اب وہ اعتدال کیا ہے میں پھر اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. یہ توجہ سے بیٹھنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ چیز. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک مریض ہے شوگر کا ڈائبٹیز کا مریض ہے جس سے منع کیا گیا کہ تو نے میٹھا نہیں کھانا میٹھا نہیں پینا. تو اپنے کھانے پینے کی ہر چیز میں اعتدال کرے گا. ایسے وہ میٹھا نہیں استعمال کرے گا. اس میٹھے کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائے گا. واک کرے گا. میٹھے سے پرہیز کرے گا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میٹھا کھانے سے تمہارا مرض بڑھ جائے گا. وہ احتیاط کرے گا. اب مجھے بتائیں میٹھا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. لیکن انسان اپنی صحت کے لیے حلال بھی چھوڑ دیتا ہے لیکن اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے حرام نہیں چھوڑتا. جیب میں حرام کی کمائی ڈال کر قصائی سے بحث کرنے والا یہ بات کیوں نہیں سوچتا؟ وہ قصائی سے بحث کرتا ہے کہ گوشت حلال ہے یا حرام. اسے یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ اس کی جیب میں پڑے ہوئے پیسے حرام کے ہیں؟ وہ حلال حرام کی کنسپٹ کو سمجھتا ہے. مطلب یہ وہ سمجھتا ہے. جی کیا بولا؟ وہ سمجھتا ہے. بیمار سمجھتا ہے کہ میں اپنی صحت کی بحالی کے لیے اچھی صحت کے لیے واک بھی کروں گا اور میٹھا نہیں کھاؤں گا. وہ بھی سمجھتا ہے میری صحت کیسے ٹھیک رہے گی. ایسے ایک چھوٹا بچہ جو اسکول جاتا ہے جو ماں باپ کے خوف سے استاد کے خوف سے پڑھتا ہے ٹیسٹ کی تیاری کرتا ہے وہ بھی اعتدال کرتا ہے. دن رات کو دیکھ لیجئے. دن اپنے وقت پہ آتا ہے رات اپنے وقت پہ آتی ہے. یہ بھی اعتدال ہے. موسم اپنے وقت پہ آتے ہیں اپنے وقت پہ جاتے ہیں. یہ بھی اعتدال ہے. موسموں کو دیکھ لیں سردیاں گرمیاں ان میں بھی اعتدال ہے. دنوں میں اعتدال ہے رات دن میں اعتدال. غرض کے روئے زمین کی ہر چیز میں اعتدال ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تو اپنے اخلاقیات میں بھی اعتدال کو شامل کر. کہ میں نے تجھے بڑا ستھرا بنایا ہے. میں نے تجھے بڑا ستھرا بنایا ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اعتدال نہ کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہی ہوتا ہے. دنیا ایک مصیبت کی جگہ ہے. دنیا ایک مصیبت کی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بھیج دیا لیکن یہ اتنی مصیبت بھی نہیں ہے. یہ رحمت کی بھی جگہ ہے. یہاں سے رحمت بھی حاصل ہے. اسی دنیا میں رہ کر آپ نے اس کا قرب حاصل کرنا ہے. دیکھا نا تخلیق ہوئی کیسے انسان کی. پھر اس میں جوانی گزری شیر خوار کی جوانی بڑھاپا. یہ درمیان میں کیٹیگریز ہیں. یہ کیٹلاگز بنے ہوئے کچھ ایسے حصے بنے ہوئے جس میں اس نے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اپنے شعور کی بلندیوں کو اس کی رضا پر رکھنا ہے. تو آج دنیا میں گئے ہیں تو دنیا میں اعتدال رکھنا ہے. اس کا میری تقویم کی معنی یہ ہے. اب کیا ہے دنیا کی مثال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کی جان ہے. پہلے حدیث پاک سنیں
پھر مولانا روم کا میں آپ کو واقعہ سناؤں، ترتیب ہماری بھی خراب نہ ہونا، ہم نے بھی خطاب اعتدال سے کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج پر آپ کو جانے کا حکم ہوا، آپ معراج پر جب تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا دیکھی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، سوٹی، کھنڈی، کرچ اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ چل رہی تھی، اور اسے دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی تھی، اس کے جسم میں ہڈیاں نظر نہیں آ رہی تھی، کہ اس کے جسم میں لگتا ہے ہڈی ہے ہی، اور انتہائی بھیانک، انتہائی بدبودار اور انتہائی عجیب نظر آنے والی۔ تو اللہ نے بتایا محبوب یہ دنیا ہے، دنیا کی اصل شکل یہ ہے، اتنی بدصورت ہے دنیا، یہ خوبصورت دنیا حقیقت میں ایسی ہے، اور جو اس کو پسند کرتے ہیں وہ کبھی تقویم کے درجوں پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تقویم ایک عہدے کا نام ہے، ایک پوسٹ کا نام ہے، تقویم، احسن تقویم، خوبصورت اعتدال والے لوگ کون سے ہیں؟ اعتدال پیدا کیا رب نے، یہ فرق کا نام اعتدال ہے، کہ دنیا اتنی بری ہے اور دنیا سے پیار کرنے والے کتنے برے ہوں گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک موت ہو گئی، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جلال الدین رومی آپ فرماتے ہیں کہ کسی دیہات میں ایک موت ہوگی عورت کی، اسی دیہات میں ایک شرابی رہا کرتا تھا جو میتوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتا تھا۔ اس نے حسب عادت گاؤں کی اس موت پر اس کی عادت بنی ہوئی تھی شراب پینا اور شراب میں دھت ہو جانا، اور اس نے اس میت کے ساتھ بدسلوکی کی، تو میت کے جسم پر جو چھالے تھے ان کے اندر خون تھا، جب وہ میت سے بغل گیر ہوا تو چھالے پھٹے، ان چھالوں کا جو گندا خون تھا اس کے کپڑوں پر لگ گیا، جب اس کا نشہ اترا تو بہت خوفزدہ ہوا، بہت رویا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں یہ جو نشے میں دھوتا نا، دنیا کے نشے میں دھوتا نا، یہ انسان ہے، اور وہ جو میت ہے، وہ دنیا کی حب ہے، دنیا کا پیار ہے، اور دنیا کی محبت سے کچھ نصیب نہیں ہوتا سوائے کپڑے گندے ہونے کے، سوائے انسان کے اعمال غارت ہونے کے، عقالت ہونے کے، دنیا اور تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتی، یہ دنیا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ تم دیکھو اپنے آباء و اجداد کو دیکھو، کہاں گئے وہ سب؟ دنیا سے چلے گئے۔ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کو سمجھنا پڑے گا، دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کو سمجھنا پڑے گا، اور جن لوگوں کو دنیا کی سمجھ آ گئی وہ اللہ کے ولی ہو، انہوں نے اعتدال کے قانون کو سمجھ لیا۔ دنیا بہت بھیانک ہے، بہت بری ہے، یہ جو اللہ والے دنیا سے کنارہ کشی کرتے ہیں، خلوت نشینی میں جا کر اکیلے بیٹھ کر مجاہدے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ دنیا سے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی نے کھنڈر میں ڈیرا لگا لیا، کسی نے دریا کے کنارے، سمندروں میں کنارے تلاش کر کے ڈیرے لگا لیے، کیوں؟ دنیا سے علاقہ چاہتے ہیں۔ جسے اس بات کی سمجھ آ گئی صحیح جی وہ دنیا سے پیار نہیں کرے گا۔ آقا حضرت والسلام کسی مقام سے گزر رہے تھے تو سڑک کے کنارے، رستے کے کنارے ایک بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا۔
جس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، بدبو کے بھبوکے آ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، او میرے صحابہ، او میرے ستاروں، تم میں سے کون ہے جو بکری کے اس بچے کو اسی حالت میں 1 درہم میں خریدے؟ کون ہے جو بکری کے اس بچے کو اسی حالت میں 1 درہم میں خریدے؟ صحابہ کرام نے کہا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو حالت زندگی میں بھی خریدنے کے قابل نہیں ہے۔ کان چھوٹے چھوٹے ہیں، قد چھوٹا ہے، اس جانور پر، اس بکری پر گوشت بھی کم ہوتا ہے، اس میں ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں، گوشت پورا بوٹی پر نہیں ہوتا۔ تو یہ تو حالت زندگی میں بھی 1 درہم سے مہنگا، اور مردہ حالت میں اسے کون 1 درہم میں خریدے گا؟ تو حضور نے فرمایا، یہ دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ دنیا حقیقت میں ایسی ہے، دنیا حقیقت میں ایسی ہے، یہ دنیا کی اصل شکل ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس بات کو پلے باندھ لیا کہ حضور نے ہر موقع پر دنیا کے بارے میں جو باتیں صحابہ کرام کو بتائیں، جو صحابہ کرام کو بتائیں، وہ ہر قدم پر کام آئے، اور وہی خلاصہ ایمان تھی اور ہیں اور رہیں گی۔ تو اب آپ نے دیکھا کل کے درس میں اور آج کے درس میں کتنی خوبصورت اور خوشائن بات آپ تک پہنچائی گئی، جیسے کلمہ شریف کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اسی طرح انسان کی تخلیق اور معروضیات انسانی، انسان کی وہ باتیں ہیں، وہ خد و خال ہے، ان کو بیان کیا گیا۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے کہ ہمیں تقویم کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں تقویم کو سمجھنا پڑے گا، صاف ستھرا رہنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، صفائی کی 2 اقسام ہیں، ایک ظاہری طور پر خوبصورت صاف رہنا، اور ایک باطنی طور پر صاف رہنا، پاک رہنا۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ہم سے چل رہے ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ہمیں باطنی طور پر بھی صاف رہنا پڑے گا اور جسمانی طور پر بھی صاف رہنا پڑے گا۔ آئیں سمجھیں جسمانی طور پر صاف رہنا کیا ہے اور باطنی طور پر صاف رہنا کیا ہے۔ جسمانی طور پر آپ کے جسم کے ساتھ جڑے ہوئے تمام معاملات جو پلیدی میں جاتے ہیں، تو جسم کی صفائی ستھرائی کے لیے آپ کو اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے، ستھرا رکھنا ہے، صفائی میں اور نفاست میں رہنا ہے۔ اور باطنی پاکیزگی کیا ہے؟ اچھی سوچ رکھنی ہے، اچھا نظریہ رکھنا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، اچھی سوچ، اچھا شعور قائم کرنا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، لوگوں میں آسانیاں بانٹنی ہے، لوگوں کے لیے تکلیف نہیں بننا، اپنے آپ کو سوسائٹی میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم احسن تقویم پر مشتمل لوگ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لوگوں میں آسانیاں بانٹیں۔ آسانیاں بانٹنا کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے گاڑی دی ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ اپنے بچوں کو اسکول لے کے جاتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کی گلی میں کوئی ایسی لاچار مجبور ماں ہے، کوئی ایسا غریب لاچار باپ ہے جو اپنی اولاد کو سواری فراہم نہیں کر سکتا، آپ اس کے بچوں کو ساتھ لے جائیں، یہ آسانیاں بانٹنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گرمی میں بازار کے اندر کوئی بوڑھی بیبے یا بوڑھا بابا کسی کام کے اصول کے لیے کھڑا ہے، آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں، قطار میں کھڑا ہے، آپ اپنے ساتھ اس کو نمبر دے دیں،
اسے ساتھ ملا لیں، اسے ساتھ ملا لیں اور اس کے لیے آسانیاں بانٹیں۔ بازار جا رہے ہیں، سبزی وغیرہ لے کر آ رہے ہیں، تو پڑوس میں کسی نے کہہ دیا بیٹا میرے لیے بھی لے آنا، آپ اس کے لیے بھی لے، یہ آسانیاں بانٹنا ہے، یہ آسانیاں بانٹنا ہے۔ ہمارا معاشرہ کتنا عظیم معاشرہ ہے کہ رستے سے پتھر اٹھانے پر بھی ثواب ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے دربار میں خیرات کیا کرتا تھا، خیرات کیا کرتا تھا ہر جمعے والے دن یا جمعرات والے دن، تو لوگ اس کے دربار سے خیرات لیا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا جو آ کے لائن میں کھڑا ہوتا، اور جب لائن چلتے چلتے بادشاہ تک جاتی تو وہ اپنی جگہ دوسرے بندے کو کھڑا کر دیا کرتا، وہ خود لائن سے پیچھے ہو جایا کرتا، لائن سے پیچھے ہو جایا کرتا تھا۔ کچھ لوگ اسے بیوقوف، پاگل، نادان سمجھتے تھے، لیکن کچھ آنکھ والے بھی تھے۔ اسے کہنے لگے بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ کے خلیفہ نے کہا کہ تم لائن میں کھڑے رہتے ہو، جب بانٹتے بانٹتے بادشاہ تم تک آتا ہے تو تم اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیتے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں میں خزانے بانٹ رہا ہے، خیرات کر رہا ہے۔ میں بادشاہ تو نہیں، بادشاہ کے پاس خزانے ہیں، وہ لوگوں کو خزانے دے رہا ہے، میرے پاس خزانے نہیں، میرے پاس باری ہے، میں اپنی باری دوسروں کو دے دیتا ہوں، اپنی ٹرن دوسروں کو دے دیتا ہوں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ آسانی بانٹی جا رہی ہے، یہ تقویم ہے، یہ تقویم ہے۔ تو اپنے آپ کو اعتدال میں رکھیں، اللہ کے قانون کو سمجھیں، اور اپنی امت جس میں آپ ہیں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امت کے حوالے سے آپ پر کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں پر آپ غور کریں اور اس پر عمل کریں، ان باتوں پر عمل کریں جن کے بارے میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا درس، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت، اچھے اعتدال پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے، توجہ کے ساتھ بیٹھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔